تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں، اور کم و بیش 1,24,000۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہدایت روحانی کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو روحانی ہدایت اتنی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ قرآن کریم کی پہلی صورت میں بندے نے اللہ سے جو چیز مانگی وہ ہدایت ہی مانگی، اور اللہ نے قرآن کی پہلی صورت میں ہی بتلا دیا کہ مانگنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، باقی چیزیں مانگنے کی نہیں ہیں، مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں، باقی نبھانے کی چیزیں ہیں۔ وہ تقدیر کے نوشتے میں اللہ نے مقرر کر دیا، کھانا کتنا ملے گا، پانی کتنا ملے گا، پہننا کتنا ملے گا، اوڑھنا کتنا ملے گا، بیویاں کتنی ملیں گی، مکان کتنے ملیں گے، دکانیں کتنی ملیں گی، گویا کہ علم تمہیں کتنا انفارمیشن عطا کی جائے گی، ایک ایک چیز تقدیر کے نوشتے میں طے کر دی گئی ہے۔ مانگنے کی اگر چیز ہے تو مانگنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہدایت روحانی مانگنے کی چیز ہے، باقی سب مقدر میں ہے۔ اس کے اندر برکت تو مانگنے کا حکم ہے، یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت نازل فرما، یعنی کوانٹٹی جو طے ہو چکی ہے، ہاں کوالٹی کو اچھا کرنے کی دعا کر سکتے ہو، یا اللہ پہننا اوڑھنا اچھا عطا فرما، مکان اچھا سا عطا فرما، دکان اچھی سے عطا فرما، بیوی اچھی صالح عطا فرما، اور معلومات یا اللہ علم نافع عطا فرما۔ گویا کہ اس کے اندر اس کی کوالٹی تو مانگ سکتے ہیں، کوانٹٹی مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوانٹٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے میں طے ہو چکا ہے۔ لیکن مانگنے کی اگر چیز ہے تو ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی پہلی صورت میں جو دعا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو سکھائی، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ گویا کہ وہ ہدایت روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہی ہدایت کی تعلیم دے دی کہ ہدایت عطا فرما۔ اور اس ہدایت کو عطا کرنے اور سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور آسمانی دین بھیجا ہے، اور طرح طرح سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ہدایت روحانی کی طرف متوجہ فرمایا۔